جن کو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں سنتے، نو پرابلم. جو بتا رہا ہے اس کے تو درجوں میں اضافہ ہے، وہ تو ہدایت کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو لگا رہا ہے اور کھپا رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. کون ہدایت حاصل کرے گا؟ تو یہ پتا چلا کہ انٹرنل چینج ضروری ہے ہدایت ایکسپٹ کرنے کے لیے. باہر سے ایکسٹرنل چینج سے تبدیلی نہیں آتی، اندر کا چینج ضروری ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے. رحمان کا ذکر کر کے اور خشیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ اللہ کی شان رحیمی ہے جو کہ انسان کو اللہ سے بے خوف کر دیتی ہے، اور بعض دفعہ انسان اللہ کی رحمت کو اللہ کی مجبوری سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ ول ہیو ٹو شو مرسی. ہیو ٹو کی بات نہیں ہے. تو رحمان کا بھی ذکر کیا اور خوف کا بھی کہ تم ڈرو اللہ سے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو جو اللہ سے ڈرے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو انہیں مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ثبت کیا ہوا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کے اندر درج ہے. تو یہاں پر اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کچھ کر کے آگے بھیج دیا، یعنی کہ نیک اعمال، گڈ ڈیڈز. اور دوسرا کیا کہ جو انسان ایکشن کرتا ہے، ہم کسی ویکیوم میں تو نہیں کر رہے، ہم جو بھی کرتے ہیں بہرحال اس کا ایک امپیکٹ، اس کا ایک امپریشن باقی لوگوں کے اوپر پڑتا ہے. تو اس عمل کا دوسروں پر جو امپریشن پڑا وہ چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے، آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں. اگر کسی نے اچھا کام کیا اور اس کی دیکھا دیکھی کسی اور نے بھی اچھا کام کیا، اس کا بھی ریپل افیکٹ شروع ہو جاتا ہے. کسی نے برائی شروع کری، وہ بھی کیچ آن کر جاتی ہے. تو وہ بھی چیز اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، وہ بھی اعمال نامے کے اندر شامل ہو رہی ہے کہ تم کس قسم کے رول ماڈل بنے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور آثار ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک اچھا عمل یا برا عمل یا جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کو ایسوسیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اچھا عمل کیا کہ آپ یہاں پر آ گئی الحمدللہ قرآن سننے کے لیے، یہ آپ کا ایک عمل ہوا نا. لیکن اس کے ساتھ آثار کیا؟ آپ اٹھی، آپ نے نیت کری، وہ نیت نوٹ کر لی گئی. حدیث میں آتا ہے جو اچھائی کی، نیکی کی نیت کرے، نیت کرتے ہی اس کو فوراً اجر دے دیا جاتا ہے. تو وہ آپ کو اجر تو اسی وقت سے مل گیا، آپ کا وہاں پہ میٹر شروع ہو گیا. پھر آپ اٹھی، آپ نے ٹیپ کھولا، آپ کے فنگر پرنٹس لگے ہوں گے نا منہ دھونے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، الحمدللہ وہ سارا کاؤنٹ ہو گیا. کتنے قدم چل کر آئی ہیں یہاں پر آپ کو نہیں یاد، نہ آپ نے کاؤنٹ کیے، اللہ نے گن لیے. ان سب کا اجر دیا جائے گا. جو جتنی دور سے آیا، جس نے جتنا پیٹرول خرچ کیا، اللہ کی طرف سے اجر اسی حساب سے ہوگا. تو ایک عمل جو ہے اپنے ساتھ بہت سارے آثار رکھتا ہے. پھر زمین بھی گواہی دے گی کہاں کیا کیا عمل کیا گیا. ہم دیکھیں جہاں کل اس وقت ہم یہاں آ کر بیٹھے تھے یسٹرڈے، اور ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے یہ اسپیس میں جہاں پر تھا آج کیا وہیں پر ہے؟ کہیں کا کہیں چلا گیا نا. ہم اس تیز رفتار سواری پر گھومتے 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 ہم فضا میں ہم ہزاروں میل کا سفر طے کر چکے، ہر جگہ سٹیمپ کرتے ہوئے ہے نا. جیسے سٹیمپس نہیں ہوتے، تو اگر آپ جیسے واک کر رہی ہیں، اب آپ واک کرتے کرتے آپ پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں، آپ جہاز میں جا رہی ہیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ. وہ سٹیمپس قیامت کے دن وہ سب جگہیں گواہی دیں گی کہ اللہ تیری بندی یہاں سے گزری تھی، یہ تیرا ذکر کرتے ہوئے گئی تھی. زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. اس کو ہم اتنا بنائن یا بے حس نہ سمجھیں، مردہ نہیں ہے، لگتی ہے، دیکھ سب کچھ رہی ہے، خاموش ہے تو کیا ہوا. تو یہ سارے آثار ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سمیٹ رہا ہے. اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا آثار چھوڑ رہے ہیں. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ میری اکیلی کے نہ کرنے سے اسلام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے. بہت نقصان ہے. یہ کلیکٹیو بدعمالیاں ہیں، انفرادی بدعمالیاں اور انفرادی نافرمانیاں، یہ اجتماعی اسلام پر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں. اس نے اسلام کو کمزور کر دیا. ہماری باڈی کے اندر کتنے سیلز ہیں اور ہماری باڈی میں کتنے آرگنز ہیں، اور اگر وہ چند سیلز بھی کام نہیں کرتے پوری باڈی سفر کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو سمجھے ہم بھی اسی طرح ایک باڈی ہے 1.3 بلین سیلز کی، اور چند بھی اس میں سے کام اگر نہیں کرتے تو پھر وہ پورے کے پورے باڈی آف اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر ہم صحیح کام کرتے ہیں تو یہ مت سوچے کہ انفرادی نیکی جو ہے وہ اسلام پہ اثر انداز نہیں ہو رہی. ہماری انڈیویجول نیکیاں جو ہیں وہ کلیکٹیو اسلام پر ایک امپیکٹ ڈال رہی ہیں، ایک امپرنٹ ڈال رہی ہیں. اور خاص طور پہ اس میں عورتوں کو آپ دیکھیے، وہ آخر تصویریں کیوں دے رہے ہیں ان کی، مسلمان عورت سے کیوں انٹرسٹ ہے؟ اس لیے کہ احیاء جو ہے اسلام کا زندہ ہونا وہ ان کو عورتوں سے نظر آ رہا ہے.
حقیقت ہے اللہ نے عورت کو زندگی دینے والا بنایا ہے، بچہ پیدا کرتی ہے. تو کیا اسلام کی پیدائش اور اسلام کی مینٹیننس میں اور اسلام کی نشت ثانیہ میں عورت کا کوئی کردار نہ ہوگا؟ ہم کیوں اس آنر سے محروم رہیں؟ تو دیکھ لیں میں اور آپ ہر عمل سے ہم جو ہیں ہم یا اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم اسلام کو ڈیمولش کر رہے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے کہاں کیا. اور آج کل جو حالات ہیں اس میں نیوٹرل رہنا اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی. وہ کہا ہے نا کسی نے کہ نقصان جو ہے وہ دشمنوں کی دشمنی سے کم پہنچا بلکہ اور اپنوں کی خاموشی سے زیادہ پہنچا. گونگا شیطان، جب اسلام کو ضرورت تھی تمہارے اوپینینز، تمہاری آواز، تمہارے عمل، تمہارے ایکشن کی، تم کیوں نیوٹرل رہے؟ تم کیوں انڈیفرنٹ رہے؟ تم کیوں نہیں سامنے آئے؟ وائی ڈنٹ یو ٹیک اپ دا کاز آف اسلام؟ کیوں نہیں تم نے عمل کر کے دنیا کو دکھایا کہ آئی ایم اے کانفیڈنٹ وومن، آئی ایم ایجوکیٹڈ، آئی ایم لٹریٹ؟ یہ کیا الٹریسی ہے قرآن کی طرف سے؟ قرآن الٹریٹ ہوتے ہو، کمپیوٹر لٹریٹ ہو تو کیا ہوا؟ اتنی بڑی الٹریسی ہے، کیا اللہ کو جواب دو گے کیوں نہیں پڑھا؟ تو سب کچھ جو ہے وہ نقش ہو رہا ہے، سب کا حساب ہو جائے گا. اور جو اعمال نامہ ہمارے مرنے کے بعد یہ پوری طرح سے بند تو نہ ہوگا، ہمارا عمل ختم ہو گیا، لیکن 3 چیزیں. ایک تو صدقہ جاریہ، جو بھی آپ نے علم وغیرہ جو آپ نے آگے سکھا دیا بتا دیا، صدقہ جاریہ وہ بھی انشاءاللہ لکھا جائے گا، کریڈٹ ہوتا چلا جائے گا. فائدہ مند علم اور صدقہ جاری میں کہیں آپ نے کوئی ڈونیشن دے دیا، کوئی اسکول کھول دیا، کوئی آپ نے اسپتال میں پیسے دے دیے، کہیں کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے وہ اعمال نامے میں آئے گا. اور نیک اولاد جو دعا کرے، پتہ نہیں اولاد کو استغفار آتی بھی ہے کہ نہیں، ان کو مغفرت کی دعا آتی بھی ہے کہ نہیں، اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا. پتہ نہیں بیٹا جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے ہمارا قابل ہوگا بھی کہ نہیں، یا دوڑیں گے مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب آپ پڑھا دیں. پتہ نہیں کیا سکھایا اولاد کو. اللہ کرے دونوں چیزیں بہت اچھی سکھا دی ہوں، دین بھی اور دنیا بھی. تو کچھ چیزیں کریڈٹ ہوں گی اور کچھ چیزیں ڈیبٹ ہوں گی. تو کریڈٹ ڈیبٹ چلتا رہے گا قیامت تک. تبھی تو مرتے ہی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تو قیامت آئے گی جب سارے انسان مر جائیں گے تب ایگزیکٹلی فیصلہ ہو سکے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کا اعمال نامہ کیا دکھا رہا ہے. اب بتایا جا رہا ہے، دیکھیں کیا آثار ہیں ایک شخص کا ایک عمل. تھوڑی سی دیر عمل کیا اور کتنا اجر پایا. عمل قلیلا اجر کثیرا، تھوڑا عمل کیا ڈھیر اجر پا لیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، انہیں مثال کے طور پہ اس بستی والوں کا قصہ سنائیے جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اس میں میرے آپ کے لیے بڑی تسلی ہے. بعض دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے سب کو بات سمجھ آ جاتی. کبھی کبھی ہڑک نہیں اٹھتی دل کے اندر کہ اللہ کو رسول آ کے سمجھا دینا. 1 کیا 2 کیا 3 بھی آ جاتے، جس کو نہیں سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھتا. آج اگر بنفس نفیس خود محمد اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، جس کو مذاق اڑانا ہے، کارٹون بنانے ہیں، جس کو رد کرنا ریجیکٹ کرنا ہے وہ کرے گا، اور جس کو ماننا ہے الحمدللہ یہ قرآن بہت ہدایت دینے کے لیے. تو دیکھیں 3 رسولوں کا انکار کر دیا نا، کہا کوئی نہیں سب جھوٹ بولتے ہو تم. کیا کہا رسولوں نے؟ قالوا ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قالوا، بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اچھا کیا فعال بد؟ انہوں نے خود کہا نا کہ تم جھوٹے ہو، اپنے منہ سے اپنے آپ کو بد دعا دے دی. بعض دفعہ انسان کسی کی ضد میں یا کسی رو میں کہہ جاتا ہے لو اللہ نہ کرے میں نماز پڑھوں، اللہ نہ کرے میں حج پہ جاؤں، اللہ نہ کرے میں حجاب کروں. کیا کیا؟ مذاق نہیں ہے، اپنے آپ کو بد دعا دے دی. اللہ کی پسند کا وہ کام تھا اور خود ہی کہہ دیا، تو خود ہی اپنے لیے نحوست، اپنے ہی لیے نحوست مانگ لی، خود ہی اپنے راستے میں خود ہی رکاوٹ کھڑی کر دی، اپنی جان کو بد دعا دے دی. اگر کبھی لا علمی یا بچپن یا امیچورٹی کی وجہ سے اگر ہماری زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ منحوس کلمہ نکل گیا، استغفار کر لیں.
تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی نحوست کو ہم سے دور کر دے. انہوں نے خود, یہ کہتے ہیں نا سیلف فلفلنگ پروفیسی, یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی تھی ان کی. خود ہی کہا نہیں مانتے, تم جھوٹے ہو, یہ ہو اور وہ ہو, وہی ان کے آگے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی. یہی ہے دیوار جو آگے اور پیچھے اللہ نے کھڑی کر دی. انہوں نے مانگی تھی, اللہ نے دے دی. اب کیا ہوا دیکھیں, جو ان کو خود 3 رسول سنا رہے ہیں وہ تو سننے کو تیار نہیں. اب اڑتی اڑتی بات تھرڈ پرسن کے تھرو, سیکنڈ تھرڈ پرسن سے ہوتے ہوتے کسی کے کانوں پر پڑ گئی. وہ خود تیار تھا ہدایت قبول کرنے کے لیے, تو وہ تو لپک کر اس نے ہدایت کو پکڑ لیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ, شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا, اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کر لو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. دیکھیے یہ ہے نا, طلب تھی نا اس کے اندر, اس نے اللہ جانے کس سے سنا. تو پھر بات کیا ہے, ہدایت کی طلب انسان کے اندر ہوتی ہے, تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے یہ کہہ دیا اور وہ کیا کہتا ہے. اور جس کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ تو رسولوں کی زبان سے بھی سن کے نہیں مانتا. 23واں پارہ, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور کہا اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کرو, پیروی کرو ان کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں, حالانکہ خدا رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میری کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو. آمنت بربکم فاسمعون, اعلائے حق اس کو کہتے ہیں. خود بھی حق پر عمل کیا اور اناؤنس بھی کیا, بتا بھی دیا. یہ اناؤنس کرنے کے لیے بڑا کانفیڈنس چاہیے انسان کو, بڑی ہمت چاہیے, بڑا تقوی چاہیے کہ وہ کہے کہ تم بھی میری بات سنو. اب بگڑا ہوا معاشرہ, کوئی سننے والا تھا تو پتہ یہ چلتا ہے جیسے کہ شاید اس کو مار ہی ڈالا. دنیا سے کہا تم دنیا سے ہی نکلو, اس قابل ہی نہیں کہ دنیا میں رہو. تو کیا ہوا, دنیا سے نکل گئے تو کیا ہوا, قیل ادخل الجنہ, اللہ نے اپنے پاس بلا لیا, کہا تو داخل ہو جا جنت میں. اور شہید اسی طرح جنت میں داخل ہو جایا کرتے ہیں. قال یا لیت قومی یعلمون, کہنے لگا کاش میری قوم کو پتا ہوتا. بما غفر لی ربی, کس وجہ سے میرے رب نے مجھ کو بخشا. وجعلنی من المکرمین, اور مجھ کو باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا. یعنی مرنے کے بعد, شہادت کے بعد بھی فکر رہی قوم کی, کیا ہے قوم سمجھ ہی لیتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ رسولوں کی بات ماننے سے, رسولوں کی اطاعت کرنے سے اللہ نے مجھ کو اتنا آنر بخشا. کیا آثار چھوڑ گیا دیکھیں, ذرا سی دیر کا کام تھا اس کا, اور کیا آثار چھوڑیں کہ آج تک ہم پڑھتے ہیں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ, اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. یا حسرتاً علی العباد, افسوس حسرت بندوں پہ. خامدون جو لفظ ہے نا, بجھ گئے, جیسے آگ بھڑکتی اس کے بعد چنگاریاں, پھر ٹھنڈی, پھر وہ راکھ رہ جاتی ہے, خاموش, سفید, بالکل کمزور, ایسے ہو گئے. افسوس بندوں پر. کس بات کا افسوس؟ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. اب اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بڑا مردہ ہے دل میرا, کوئی اللہ کی محبت ہی نہیں ہے, کوئی رسول کی اطاعت زندگی میں نظر ہی نہیں آتی, تو کوئی بات نہیں, بالکل مایوس نہ ہو, اپنے اوپر قرآن کی بارش برسائے. دیکھو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی تو زندہ کر دیتا ہے نا, کیسے لہلہا اٹھتی ہے, تو اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے گا. تم ذرا قرآن کی بارش تو برساؤ, تم ذرا قرآن کو جذب ہونے کا موقع تو دو, تم اچھی صحبت تو اختیار کرو, تم دل کی زمین نرم تو کرو ذرا, پھر قرآن کا بیج ڈالو, نیک اعمال کا تو دیکھو کیسی کھیتیاں لہلائیں گی. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے, ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جس کو یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا تو نہیں, تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. زبردست سائنس ہے اس کے اندر.
ہر چیز کا پیر ہے. سائنس نے بتا دیا ہم کو, الیکٹران کے ساتھ پروٹون لگا ہوا ہے اور میل کے ساتھ فیمیل کا تو معلوم ہی ہے. تو ہر چیز کے پیر ہیں, تو دنیا کا جوڑا نہ ہوگا. دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. جوڑا مل کر کسی مقصد کو پورا کرتے ہیں نا. اگر آخرت نہیں تو دنیا بے مقصد ہے, تماشا ہے. وَآیَةُ لَهُمُ اللَّیْلُ, اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے, اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. کیا لوگوں نے کہا؟ کبھی کہا کہ دنیا اسٹیشنری ہے, سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. کبھی کہا سورج اسٹیشنری ہے, دنیا گھوم رہی ہے. اللہ نے کہا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے, اور وہ بتا دیا اب سائنس نے کہ سورج اپنے پورے سولر سسٹم کو لے کر اور یہ دوڑا چلا جا رہا ہے اسٹار ویگا کی طرف. دوڑا چلا جا رہا ہے, تیز 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 بھاگ رہا ہے. سورج بھی وہاں نہیں جہاں پہ کل اس وقت تھا. تجری لمستقر لہا, اللہ نے اس کا حساب باندھا ہے. اور چاند, اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. کلن ان ایکسیپشنل, ایوری تھنگ, ایک ایک ایٹم یہی کر رہا ہے, یہی کر رہا ہے. بڑی بڑی کائنات, بڑی بڑی گیلیکسیز تک اپنے ستاروں سیاروں کو لے کر گھوم رہی ہیں اپنے آربٹ کے گرد. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا, اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن میں یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو, اور نہ یہ کسی طرح بچائے جا سکیں. اللہ رحمتا منا ومتاعا الی حین, بس ہماری رحمت ہی ہے جو ان کو پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. دیکھیے پھر یہ کچھ نیچرل چیزیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس سے پھر ہم ذرا اپنا تھاٹ پروسیس کو ایکٹیویٹ کر لیں. بیڑا پار کون لگاتا ہے کسی بھی کام کا؟ اللہ. بیڑا غرق ہوتا ہے اللہ. تو اللہ ہی پر ڈپینڈ کریں, اسی سے مانگیں, اسی کی طرف دوڑیں, اسی کو چاہیں, اسی کو پوجیں, اسی کو پکاریں. لیکن سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے نہیں. اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے, بہت سے آنے سے انکار کر دیتے ہیں فار ویریس ریزنز. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے اس کی طرف تو یہ توجہ ہی نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو رزق تم کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. اب یہ دیکھیں کج حجتی جس کو کہتے ہیں نا, کام نہیں کرنا تو 100 بہانے اس کے. ابھی تقدیر کا معاملہ لے کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے خود تقدیر میں کیوں نہیں لکھ دیا. یا دوسری بات یہ کہ اچھا اگر اللہ خود ان کو کھلانا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہیں ہی برے لوگ, کسی پچھلے جنم کی سزا بھگت رہے ہیں, تو ہمیں غریبوں سے اور محروموں سے اور بیماروں سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے. ان کے پاپوں کی سزا مل رہی ہے اس جنم میں ان کو. ہم بہت اچھے تھے پچھلے جنم میں تو لہٰذا ہم بہت اچھے بن کر آئے ہیں, پیسے والے, صحت مند, عقل مند. تو صاف منع کر دیا کہ ہم نہیں کرتے یہ کام. تو یعنی کہ یہ ممتحن کا امتحان لینے کھڑے ہو گئے. ایک اللہ کی قدرت ہے, ایک اللہ کا حکم ہے, ان سے اطاعت کرنے کو کہا. اللہ کی مشیت اللہ جانے, اور اللہ کی شریعت جو حکم دے رہی ہے ہم اس پر عمل کریں. یہ کنفیوز ہی ہو گئے اور کیا پوچھنے لگے irrelevant باتیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کو پلٹ سکیں گے. یعنی جو جائیداد ہے اس کے بارے میں کوئی یہ بتا بھی نہ سکیں گے کہ اچھا فلاں چیز کس کو ملے, اور جو مصیبت آئے گی قیامت کے سور کی شکل میں تو دوڑ کے گھر والوں کو بتا بھی نہ سکیں گے کہ ایک بڑا پرابلم ہے اور ایک بڑی مصیبت آ رہی ہے. جو جہاں ہوگا وہیں پر رہ جائے گا. جیسے احادیث ہمیں پتہ چلتا ہے جو جو کام کر رہا ہوگا وہیں پر رہ جائے گا. اور کیا ہوگا, ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے. اب تک تم پڑھتے ہی رہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور پھونک دیا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے بے فکر رہ کے, میں کیسے ہنستا بولتا رہ سکتا ہوں جبکہ اسرافیل
سور کا نوالا بنائے یعنی منہ رکھ کر اور پیشانی جھکائے یعنی سرنڈر کر کے کان لگائے اور منتظر ہیں کب کہا جائے اور پھونک دیں. ایک دن تو ہوگا. ایسے حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جب سے اللہ نے کہا ہے ان کو, وہ بس اس طرف نگاہ ٹکا کر موجود ہیں جہاں سے یہ حکم آنا ہے. اور حدیث میں تو ان کی آنکھیں 2 تاروں کی طرح ہیں, بس وہ منتظر ہیں, اس جگہ ٹکٹی باندھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے حکم آئے گا اور سور میں پھونک دیا جائے گا. تو پتہ چل ہی جائے گا نا, ابھی تو سن ہی رہے ہیں صرف, اور یہ حقیقت اللہ نے بتا دی ہے فاسٹ فارورڈ کر کے. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. یکایک کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے قبروں سے نکل پڑیں گے, گھبرا کر کہیں گے آخری کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. بس ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. تو کیا ہوگا وہ سوچیں. جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے, سب مر جائیں گے. اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو قبروں والے بھی جائیں گے, سب کھڑے ہو جائیں گے اور سب رزلٹ کے انتظار میں حشر کے میدان میں ہوں گے. پتہ نہیں میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی. کوئی رشتے نہیں ہوں گے نا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. صحابہ اتنا پریشان ہوئے سور کے بارے میں جب بتایا گیا تو کہا کہ اچھا ہم کیا پڑھیں جب ہمیں پریشانی ہو, سور کے پھونکے جانے کا خیال آئے. آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا, یہ پڑھ لیا کرو. اب کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. اور کیا ہوگا؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. شغل, میلہ, مزیدار کھانے, بس اب تو لیجر اور پلیجر, اور کام تو ختم. دارالعمل چلا گیا, دارالجزا آ گئی, محنتوں کا مشقتوں کا بدلہ مل گیا. ایک ایک پسینے کا قطرہ, ایک ایک آنسو اللہ نے تول تول کے سنبھال کے رکھا. اور ریئل پرلس تو چھوڑا ہے دنیا کے اندر, ڈسٹ ہو گئے وہ تو. اور یہ موتی اور یہ پسینہ اور یہ تھکن اللہ نے سب سمیٹ لی. اتنے کلو جولز تم نے انرجی برن کری تھی, اچھا اس کا اتنا اجر ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ الدنیا یومن, دنیا ایک دن کی ہے, وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ, اور ہمارا اس میں روزہ ہے. اللہ کے ہاں افطار کریں گے. کتنی چیزوں سے روکتے ہیں نا اپنے آپ کو, حاصل کر سکتے ہیں نہیں کرتے اللہ کی وجہ سے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں یعنی کپلز اور ان کے اسپاؤسز گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں, ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کی ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی, اور جو کچھ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. وٹ ایور لہم ما یدعون, جو مانگیں گے مل جائے گا. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ بہت پیسہ دے کر بھی بعض دفعہ چیز ویسی نہیں ملتی جیسی انسان نے سوچی ہوتی ہے. یہاں تو ہمارے امیجنیشن جو ہے وہ پرسونیفائی ہو کر آ جائے گا, ایگزیکٹلی جو سوچا ہوگا ویسا ہی, اور وداؤٹ ڈیلے, فوراً. اور کیا, اور اس گریٹیفیکیشن کے ساتھ آنر کے ساتھ گریٹیفیکیشن. سلام آئے گا قولا من رب رحیم, رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی. اب کوئی تم پر عذاب نہیں آئے گا, اللہ کبھی تم سے ناراض نہ ہوگا. یہ چیزیں امتحان کے طور پہ نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. تمہیں تولنا نہیں ہے, ناپنا نہیں ہے, تمہیں اینکشس نہیں ہونا, تمہیں ٹینس نہیں ہونا, سب تمہارا ریوارڈ. اور اس کے برعکس وامتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں کہ میں نے تم کو ہدایت نہ دی تھی کہ شیطان کی بندگی مت کرنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری ہی بندگی کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. شیطان کی بندگی کون کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل واسطے شیطان کے, یا میں شیطان کے لیے حج کرنے جا رہی ہوں؟ کوئی نہیں کہتا. شیطان کی بندگی مراد یہاں بندگی کیا ہے؟ اطاعت پر دوام, ایبسلیوٹ انکویسچننگ اوبیڈینس. شیطان کا ہر مشورہ بہت اچھا لگتا ہو, اور وہ کیا مشورہ دیتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, وہ تو فحش کا اور منکر کا حکم دیتا ہے. تو دیکھ لیں زندگی میں کیا ہے, میری زندگی میں کتنی حیا ہے. حیا ایمان کے ساتھ ہے, اور اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا تھا میری بندگی کرو, وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ,
میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جسے تم کو ڈرایا جا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اب اس کا ایندھن بنو۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، سیل will be placed on their lips، بول نہیں سکیں گے۔ تو پھر کیا بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے قدم بولیں گے، گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کماتے رہے۔ ہاتھ پیروں کی گواہی اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ہاتھ پیروں کو اور اپنے جسم کو ہم مسلمان کر لیں۔ عمل صالح اس کا نام ہے۔ خالی ارادہ عمل صالح کا حصہ ہے، کل عمل صالح خالی ارادہ کر لینا نہیں ہے، استغفار عمل صالح کا حصہ ہے۔ اب مینیفیسٹیشن کیسے ہوگا؟ جب ہاتھ پیر مسلمان ہوں۔ اب تک جیسے گناہوں کی لذت میں ان کو لگایا تھا، گناہوں کی لذت کا مزہ چکھایا تھا ہاتھ پیروں کو، اسی طرح اللہ کی اطاعت کا مزہ ان کو اب چکھائیں، اللہ کی اطاعت میں ان کو لگائیں۔ اور یہ ہاتھ اور یہ انگلیاں اور یہ تھم اور یہ ٹیکسٹنگ اور یہ چیٹنگ اور یہ کمپیوٹرز کے اوپر انگلیاں بول جائیں گی کہ کیا ٹائپ کیا تھا، کیا گئے تھے، کس سائٹ پر۔ ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے، ہم کیا آج سے 1400 سال پہلے کا انسان، کہ یہ ہاتھ بھی کیسے بولتے ہیں، کیا لکھا تھا ان ہاتھوں نے اور کیا میسیجز دیے تھے اور کیا کیا تھا، سب بولیں گے، کیا کیا عمل کیے تھے، کہاں کہاں جیسچرز کیے تھے، سب پتہ چل جائے گا، ان قدموں سے چل کے کہاں کہاں گئے تھے، سب بتا دیں گے ہاتھ پاؤں۔ امیجن کریں نا، ہاتھ اگر بولنا شروع کر دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے ان کو راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ نہ یہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کے ان کو عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری ان کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ زندہ دل، زندہ روح، زندہ ضمیر لوگوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے انذار کے طور پہ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں، یا ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے، ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہ کریں گے؟ کیا اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے؟ کیا پلٹنے کے لیے تیاری نہ کریں گے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ ان تمام نعمتوں سے انسان اپنے لیے جنت حاصل کر لے، لیکن نہیں کر رہے نا بہت سے لوگ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ ویسے واقعی خیر کی طرف انسان دعوت دے اور خیر کروانا اور کرنا چاہے اور کوئی خیر کی دعوت کو ریجیکٹ کر دے، دل پہ مکہ تو پڑتا ہے، انسان تھوڑا سا جو ہے ڈاؤن تو ہوتا ہے، تو پھر اللہ تسلی دے دیتا ہے کہ مت ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا اور ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان سے کہیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے ان کو پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ یہ دیکھ لو کیسے اللہ مردوں کو اٹھاتا ہے۔ تم بھی قبروں میں جاؤ گے تو پتہ نہیں کس حال میں جاؤ گے اور پتہ نہیں نکلو گے کس حال میں، تو لوٹنے کی اور پلٹنے کی فکر کرو، تیاری کرو، اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو ماہر خلاق ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے اس کو حکم دے کے ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون،
پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. تو جب جانا ہے، جب دنیا ہمیں چھوڑے گی تو ہم والنٹریلی خود دنیا سے تھوڑا سا دل کیوں نہ ہٹا لیں، کیوں نہ ڈٹیچ ہو جائیں. لوٹنا پلٹنا اللہ کی طرف ہے، تو لوٹنے اور پلٹنے کی تیاری کریں، بجائے کہ سورہ یاسین کو پلٹا پلٹا کے اور لوٹا لوٹا کر پڑھیں. اپنے پلٹنے کی تیاری کریں. سورت الصافات، صافات کا مطلب ہوتا ہے صفے باندھنے والیاں. کچھ شروع میں اس میں فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. قطار در قطار صفے باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پٹکارتے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. یعنی فرشتے جو آتے ہیں منظم ڈسپلنڈ ہو کر، ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے، کیوٹک نہیں ہے. اور صفے باندھنا، قطار باندھنا، یہ منظم اور ڈسپلنڈ ہونے کی علامت ہے. ترقی یافتہ اقوام اس کو اپنا چکی ہیں، حالانکہ اسلام نے ہم کو اتنا پہلے قطار باندھنے کا طریقہ سلیقہ سکھا دیا. جماعت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے صفوں کا درست ہونا. اور دو صورتیں ہیں، سورہ صافات اور سورہ صف، جس میں صف کا ذکر ہے. اور پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پٹکارتے یعنی عذاب وغیرہ لے کر آئے، یا وہ وہی جس میں کہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. اور پھر جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا بتا رہی ہے ہر چیز، فرشتے کیا کہتے ہیں، کیا جانتے ہیں، کیا عقیدہ ہے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک. بڑا اعتراض کیا گیا قرآن پر، سارے مشرق کیا مطلب؟ obviously اتنے کروڑ پلانٹس ہیں، سب کے مشرق ڈفرنٹ ہوں گے. ریت کے ذرے کم ہیں اور پلانٹس وغیرہ کائنات میں زیادہ ہیں، تو ساری کائنات میں الگ الگ پلانٹس کے اپنے اپنے مشرق ہیں. رب المشارق. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا. وحفظا من کل شیطان مارد. اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. آسمان دنیا، تاروں کا ذکر ہے. یہ تارے کیا ہیں؟ جو کائنات کے اندر پلانٹس وغیرہ مختلف چیزیں ہیں یا کوسرز وغیرہ، تو ان کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے. تو آسمان دنیا کس کو کہا گیا ہے؟ پوری کائنات کو. یہ ادنا آسمان ہے، دنیا کے قریب والا آسمان. اور 7 آسمان ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ابھی تو کائنات کا کنارہ بھی نہیں ملا انسان کو. اور زینت کا ذکر ہے، اور اس میں حفاظت کی بھی بات ہے کہ زینت جو ہے نمائشی نہیں ہے، با مقصد زینت اللہ نے کی ہے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. تو کائنات، اس کے حقائق سائنس نے بتا دیے، کچھ چیزوں کا مقصد وحی نے بتا دیا. ہم دونوں کو مانیں گے الحمدللہ. ہم ایسے کم عقل نہیں ہیں کہ ہم سائنس پہ ہنسنے لگ جائیں، اور نہ اتنے کم عقل ہیں کہ وحی کی باتوں پہ ہنسنے لگ جائیں. ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا. تم اللہ کے قدرت کے کرشموں پر حیران ہو. بل عجبتا ویسخرون. تم حیران ہو رہے ہو اللہ کی شان پر. ویسخرون، یہ مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب یاد دلائے جاتے ہیں، لا یذکرون، نہیں یاد دہانی ہوتی ان کو. وَإِذَا رَأُوا آیَةً، کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یستسخرون، ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں. کس قدر کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، کتنا غلط ایٹیٹیوڈ. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت پھر ہم کو زندہ کر کر اٹھا کھڑا کیا جائے؟ کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. تمسخر کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کی ایک چال ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ٹیکنیک ہے ایک. یہ تمسخر کا بہترین جواب انذار. اپنا دفاع کر لیا انسان نے، ان کا بھلا کر دیا، دونوں طرح.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، بس وہ ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبریں دی گئی ہیں دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ تو وہی فیصلے کا دن ہے جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے. اب لاؤ سب کو گرفتار کر کے لاؤ. فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اب ذرا ہدایت دو ان کو. کس کی طرف؟ دنیا میں تو اگر یہ صراط مستقیم پکڑ لیتے جب ہدایت دی جاتی تھی تو کتنا اچھا تھا. آج تو بائی فورس ان کو ہدایت قبول کرنی پڑے گی، لیکن کدھر؟ جہنم کے راستے کی طرف. پھر کہا وقفوہم، ذرا ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، ذرا ان سے پوچھنا ہے. ما لکم، کیا ہو گیا آج آپ لوگوں کو؟ لا تناصرون، آج مدد نہیں کر رہے ایک دوسرے کی. دنیا میں تو خوب ساتھ دیتے تھے ایک دوسرے کا، بہت مل جل کر کام کیا تھا، خوب مل مل کے اسلام کے خلاف آرٹیکلز لکھتے تھے اور ریسرچ پروجیکٹ کے نام پر گمراہیاں پھیلاتے تھے. بل ہم الیوم مستسلمون، آج تو اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اتنے اطاعت گزار ہو گئے اللہ کے. کہا جا رہا ہے جہنم میں جاؤ تو سب جا کے گر پڑے جہنم میں. دنیا میں اس طرح اللہ کی اطاعت اگر کی ہوتی تو جنت میں عیش نہ کر رہے ہوتے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور آپس میں تکرار شروع کریں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش تھے. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو بہکایا. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بہکے ہوئے تھے. دیکھ تو لیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کہیں مغضوب علیہم الضالین مشرکوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے. سوچ تو لیں. بعض دفعہ گاڑیوں پہ سٹیکر بڑے مزے کا لکھا ہوتا ہے، ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ. تو یہی ہے، یہ سٹیکر لکھا ہوا ہے ان کے اوپر اور ہم بضد ہیں کہ ہم بھی فالو کریں گے اور تم سب بھی ان کے پیچھے چلو. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اسی طرح وہ اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ کر کہتے تھے کہ واہ، کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اسے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے جن کا طریقہ بھی درست تھا سنت کے حساب سے اور جن کے نیتوں کے اندر بھی خلوص تھا، اندر سے محسن اوپر سے مسلم. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. بیضا، چمکتی ہوئی سفید، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت. بالکل وہ شراب کی مجلس کا سا منظر ہے، لیکن وہ شراب نہ ہوگی جو دنیا میں پھلوں کو سڑا گلا کر بنائی جاتی ہے، جو لیور سیروسس کر دیتی ہے، جو جھریاں ڈال دیتی ہے، یا آواز بھاری کر دیتی ہے، یا انسان کے حواس کھو بیٹھتی ہے، یا انسان کے حواس کھو جاتے ہیں. نہیں، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ ان کے جسم کو ضرر ہوگا نہ ان کی عقل خراب ہوگی. اور کیا وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہ بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. خوبصورتی سے پہلے حیا کی تعریف، با وقار شریف حسن. اور یہ جو لولو بیدم مکنون کہا، یہ عربوں کے ہاں بہت مشہور تشبیہ تھی بہت قیمتی چیز کے لیے. اپنی اسکن کو سافٹ کرنے کے لیے کیا کچھ جتن کرنے پڑتے ہیں، ایسی سافٹ اسکن ہوگی، ایسے اللہ وہاں پر دے گا. اور با حیا کم ہدر لکس دینے والی نہیں، مردوں کو گھور کر آہیں بھرنے والی نہیں. پھر دیکھیے حیا کی بات آ گئی. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی کہ بے وقوف سمجھتا تھا، مجھ کو مذاق اڑاتا تھا. کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ ابھی گفتگو ہو رہی ہے. اب کہا جائے گا هل انتم مطلعون، کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ صاحب کہاں ہیں؟
फौरन कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू, फौरन आके सब शुरू हो गया, गैजेट्स आ गई, दुनिया में तो गैजेट्स हैं, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। फत्तला, तो वो देखेगा उसको तो जहन्नम की गहराई में देख लेगा और उसे खिताब करके कहेगा, अल्लाह की कसम तू तो मुझको तबाही कर देने वाला था, मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी उन लोगों में होता जो पकड़े हुए आए हैं। यानी दुनिया में साथ साथ कुलीग्स या फ्रेंड्स या घर में एक जगह एक छत के नीचे रहने वाले, लेकिन अंजाम कितना फर्क हो गया अकीदे और अमल की वजह से। तो अपना अमल हमें खराब नहीं करना किसी साथ वाले की वजह से। और अब उनकी मासूमियत और खुशी जन्नत वालों की, अफामा नहनु बिमय्यतीन, कहेंगे अब हम मरने वाले तो नहीं है ना, वो मौत जो हमको आई बस वो आ चुकी, अब हमें अजाब तो नहीं होना। खुशी के साथ ये पूछेंगे, इन्ना हादा लहुवल फौजुल अजीम, यही अजीम शान कामयाबी है। लिमिथली हादा फलियामलिल आमिलून, ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। और अमल के लिए इल्म, और इल्म के लिए वक्त, और वक्त के साथ मेहनत और सब्र और शुक्र के साथ। बोलो ये ज़ियाफत अच्छी है। ये ज़क्कूम का दरख्त, हमने इस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया। वो एक दरख्त है जो जहन्नम की तह से निकलता है, उसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नम के लोग उसको खाएंगे, उसी से पेट भरेंगे, फिर उस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा, और उसके बाद उनकी वापसी उसी आतिश दोज़ख की तरफ होगी। कसूर क्या था? ज़क्कूम कांटे, मछली का एक कांटा गले में फंसे तो आप देखें हमारा खाने का मजा खत्म होकर रह जाता है, और जो खाने को मिले ही काटे। क्या कसूर था? बहुत गौर से सुने। इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम दॉल्लीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया। फहुम अला आथारिहिम युहरऊन, उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़े चले गए। रिजेक्ट कर दिया कुरान को और सुन्नत को कि नहीं, हमारी रस्में हैं, हमारी रिवायतें हैं, हमारा खानदान एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोशल बायकॉट हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदारियों पे हर्फ आएगा, जो भी रीजन। वलक़द ضل قبلهم أكثر الأولين, हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके। वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुंज़िरीन, और हमने उनमें तंबीह करने वाले रसूल भेजे। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुंज़िरीन, अब देख लो तंबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन, इस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे जिन्हें उसने अपने लिए खालिस कर लिया। अल्लाह हमें मुखलस कर दे, अल्लाह हमें हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।